کہ فقہا امام کے پاس بہت تھے جو پڑھ کے امام کی مکتب سے گئے اور بعد میں امام کے خلاف مفتی بن کر کے بھی بیٹھ گئے. امام صادق نے فقہا کو خاص کر کے تنبیہ کی ہے کہ فقہا کبھی بھی جو ہے حاکموں کے ساتھ ہمانگی نہ کریں. امام کی روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فقہا انبیاء کے امانت دار ہیں. انبیاء کی امانت فقہا کے پاس ہے. اگر تم کسی فقیہ کو کسی حاکم کے ساتھ دیکھو، کسی حاکم کے ساتھ سفر کرتے دیکھو، کسی حاکم کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھو، اس کی راہ پر دیکھو، تو اس پہ تنبیہ کرو، اس کی تنقید کرو، اس کی مخالفت کرو. یہ جملے امام صادق کے ہیں. پھر کہتے ہیں امام صادق دوسری روایت میں کہ حاکم کے ساتھ ہمکاری کرنے کا کفارہ یہ ہے. کفارہ یعنی حاکم کے ساتھ جو ہمکاری کرے اس نے گناہ کیا ہے. اگر کوئی یہ کر لے، کوئی بھی جواز بنا کے کر لے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومنین برادران پر اب رحم کرو. اگر کوئی کر لے اور پچھتا لے، بعد میں کفارہ تب دے گا نا جب پچھتائے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اگر احساس ہو جائے کہ ہاں میں نے حاکم کے ساتھ ہمکاری کی ہے تو مومن پر آ کر کے رحم کرو. لیکن جو پچھتائے نہیں، جو مسلسل ہمکاری کرتے رہے، جو بیٹھے رہے ان کی بارگاہ میں جا کے، ان کی بزموں میں جا کر کے، وہ کیا کرے پھر؟ اس کو تو کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی یہاں پہ. پھر ایک اور روایت میں کیا کہتے ہیں امام کہ تف ہو تم پر کہ تم ایسے حاکم جن کا شاہی رویہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا حاکم، یعنی اب یہاں پہ نمائندہ حاکم کی بات کر رہے ہیں، نمائندہ حاکم کہ جن کا شاہی رویہ ہوتا ہے، جو گورنر تھے مدینے میں یہاں وہاں. اب منصور تو بغداد میں بیٹھا ہوا تھا. واللہ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اور اس کے جوتوں کی آواز اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کو متاثر کرے، وہ صرف تباہ اور نابود ہی ہوگا. یعنی جو متکبر حاکم یا اس کے چیلے ہوتے ہیں، جن کے انداز سے تکبر نظر آتا ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی ہمکاری کرتا ہے تو وہ خود بھی نابود ہوگا اور ان پر بھی تف اور لعنت. لیکن سخت ہے امام کے جملات یہاں پر، اب خود اس سے نتیجہ نکال لیں. پھر امام ایک اگلی جگہ فرماتے روایت میں کہ اللہ کے رسول فرماتے تف ہو تم پر کہ تم بادشاہوں کے اور ان کے اطراف کے لوگوں کے دروازوں پر پائے جاتے ہو. سنیں اب اس حدیث کو، خاص کر کے ہندی شیعہ سن لے جو ان طاغوتوں کے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جا کر ان کے ساتھ فوٹو نکالتے ہیں، ان سے منتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر کوئی شر دیکھا ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر دیکھا ہے. وہ خیر اور شر کی بات تو بعد میں ہے. امام کہہ رہے تف ہو تم پر کہ تم بادشاہوں کے اور ان کے اطراف کے لوگوں کے دروازوں پر پائے جاتے ہو. جو حاکموں اور ان لوگوں کے دروازوں کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا ہے. یعنی جان لے، یہ چاہے کسی بھی لباس میں ہو، اگر حاکم ظالم حاکم کی بارگاہ میں یہ پایا گیا، اس کے دروازے پر بھی اگر یہ پایا گیا، جان لے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے امام صادق علیہ السلام کی نظروں میں. کلیئر ہے. اور اگر کوئی حاکموں کو یہ سمجھتا ہے، امام کہتے ہیں اگر کوئی حاکموں کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی کو اجرا کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے حق میں یہ اچھے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے خوف سے محروم کر دے گا اور انہیں گمراہ چھوڑ دے گا. اب یہ علماء ہو، خطبہ ہو، شخصیتیں ہو، کوئی بھی ہو، جو حاکموں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، ظالم حاکموں کو، حاکم سے مراد یعنی امام کی ظالم حاکموں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو یہ اجرا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو دو سزا دے گا. ایک، ان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے گا، خوف خدا ان کے دل میں نہیں ہوگا، صرف ظالم کا خوف ہوگا ان کے دل میں، اور خدا انہیں گمراہ چھوڑ دے گا. یہ ہدایت یافتہ کبھی ہو نہیں سکتے. اب دیکھیں یہاں